الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ حدیث پاک نمبر 16 آج سماعت فرماتے ہیں۔ 40 حدیثوں میں سے حدیث پاک نمبر 16۔ آج ہم دعا کی اہمیت کے بارے میں، جو سرکار کا فرمان ہے اس کے بارے میں کچھ سنتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ جامع ترمذی شریف حدیث پاک نمبر 3382، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 243۔ تو دعا عبادت کا رکن اعلیٰ ہے، اور دعا عبادت کا مغز اس اعتبار سے ہے کہ دعا مانگنے والا ہر ایک سے کنارہ کر کے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آپ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب مجھے پکارے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182۔ دعا یہ عرض حاجت ہے، اور اجابت یعنی قبولیت یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ دلی مراد عطا فرمانا یہ دوسری چیز ہے۔ کبھی بتقاضۂ حکمت کسی تاخیر سے کبھی بندے کی حاجت دنیا میں روا فرمائی جاتی ہے، اور کبھی آخرت میں، کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے وہ عطا کی جاتی ہے، کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے اس کی حاجت روائی میں اس کے لیے دیر کی جاتی ہے، اور وہ عرصہ دراز تک دعا میں مشغول رہتا ہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق اور اخلاص یعنی قبولیت کی شرائط نہیں پائی جاتی، تو لہٰذا دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بھی موجود ہے، فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی، حاکم میں یہ موجود ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے، آسمان اور زمین کا نور ہے۔ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق وسیع کر دے؟ لہذا رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو، کہ دعا سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ ہتھیار استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز میری نیت ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے دعائیں سیکھنے کا، انشاءاللہ وہ بھی شروع کروں گا، کہ اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ ہمیں ہر جگہ پہ ہتھیار استعمال کرنے کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ارشاد فرمایا ہوا ہے، اور یہ ایسا ویپن ہے کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو بہت سارے فائدے ہو جائیں۔ اکثر ہم وہ بس دعاؤں کا استعمال نہیں کرتے۔ بلاؤں سے حفاظت کے لیے سرکار نے ارشاد فرمائی ہوئی ہیں، فرمایا یہ پڑھ لو تو اس مصیبت سے بچ جاؤ گے، اس طرح تو وہ ساری انشاءاللہ موقع ملا تو وہ بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک اس جو ہے ہماری کاوش کو قبول فرمائے، اور یہ بھی حدیث پاک یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔